السلام علیکم۔ یہ حق بولتے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ جو فائل ان کے سامنے رکھ دی جائے وہی دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت کے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جو ہر روز نیا بیانیہ لے کر سامنے آتے ہیں۔ 100 باتیں کریں تو اکثر دعویٰ سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان کو حق کی علامت سمجھتے ہیں، آئین و قانون کا ترجمان کہتے ہیں، اور جب صابر شاکر جیسے لوگ بیانیہ دیتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ وقت کہاں آ پہنچا۔ آزاد صحافی کون؟ عمران ریاض یا وہ لوگ جو ہر دن نیا تجزیہ لے کر آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور پراپوگنڈے کے علاوہ ان پروگراموں میں کچھ نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا پر بیٹھے کارکن ہر بات پر واہ واہ کرتے ہیں۔ بیانیہ بنانے والے بھی کمال ہیں، اور اس بیانیے پر یقین کرنے والے بھی ایسے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحافت نہیں، صرف سیاسی جنگ ہے جہاں ہر شخص دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عمران ریاض کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں، اسے بتایا گیا تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہونے والی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسے یوٹیوبروں کو ان کی باتوں سمیت یاد رکھا جائے۔ صحافی اگر سچ لکھے تو اپنی ساکھ بناتا ہے، مگر جو جھوٹ اور مواغل اور غلط بیانی سے پہچان بنائے وقت اسے خود بے نقاب کر دیتا۔ دنیا ایک دن سچ جان ہی لیتی ہے۔ علیمہ خان کے بیانات پر بھی سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایسے بیانات دینا مناسب نہیں تھا۔ وزیر آباد واقعہ پر بھی آج تک بحث جاری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک حملہ آور تھا، کوئی کہتا ہے کئی گولیاں چلی۔ ہر شخص اپنی اپنی ویڈیو اور اپنا اپنا تجزیہ لے کر بیٹھا ہے۔ صابر شاکر کو کچھ لوگ بڑا دانشور کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قوم کو اب ہر بیانیے کو آنکھ بند کر کے ماننا چھوڑ دینا چاہیے۔ عادل راجہ، عمران ریاض، موعد پیرزادہ، رانا عظیم، ایک کے بعد ایک نام سامنے آتے رہے، مگر سوال آج بھی وہی ہے کہ آخر سچ کون بول رہا ہے؟ وقار چنگڑ عسکری ذرائع کے حوالے سے کہتا ہے کہ ڈیل چل رہی ہے، اور بشرا بی بی عمران خان کو منا رہی ہے۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی کچھ بھی حتمی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے کارکن ہر خبر کو جذباتی رنگ دے دیتے ہیں، اور ہر افواہ کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر بھی ملک تقسیم نظر آیا۔ کسی نے اسے سازش کہا، کسی نے رد عمل، اور کسی نے فساد۔ ہر طرف اپنی اپنی کہانی سنائی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص 15 سال سیاست میں رہا، جس کے جلسے، دھرنے اور احتجاج پورے ملک میں موضوع بنے، آج اسی کے بارے میں ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ 3 طاقتیں کھڑی ہیں: عوام، سوشل میڈیا اور اس کی بہنیں، جبکہ مخالفین کہتے ہیں کہ اگر عوام ساتھ ہوتی تو اڈیالہ جیل کے باہر ہجوم نظر آتا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے آج خود اس سے دور کھڑے ہیں۔ کبھی گوگی، کبھی بزدار، کبھی شہباز گل، کبھی شہزاد اکبر کے نام زیر بحث آتے ہیں، اور عوام پوچھتی ہے کہ وعدے کہاں گئے؟ لاکھوں گھر، نوکریاں، تبدیلی، 9 مئی کو کیا ہوا؟ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوال آج بھی ٹی وی پروگراموں، یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا پر زندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں صرف ویوز اور کمائی کے لیے سنائی جاتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ حقیقت ابھی عوام کے سامنے آنا باقی ہے۔ پھر ایک جملہ بار بار سنائی دیتا ہے کہ تم ملازم ہو، تم ملازم تھے، اور تم ملازم رہو گے۔ لیڈر ہمیشہ لیڈر رہتا ہے۔ جواب میں دوسرا موقف آتا ہے کہ اگر وہ واقعی لیڈر تھا تو آج جیل میں کیوں ہے؟ اور اگر عوام اتنی بڑی طاقت تھی تو حالات یہاں تک کیوں پہنچے؟ یہی پاکستان کی سیاست ہے۔ یہاں ہر دن نیا بیانیہ بنتا ہے، ہر رات نئی بحث چلتی ہے، اور ہر صبح قوم پہلے سے زیادہ تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہے میرے پیارے پاکستان کے حالات۔